اور ماں چڑیا کا بچہ شکاری نے اپنے پاس قید کر کے رکھا تھا۔ دور بیٹھ کر رسیلی کوی اور اس کا بیٹا راجو کوا دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ لاڈو کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور راجو کہتا ہے، ماما ماما یہ تو آنٹی لاڈو کا بیٹا ہے، دیکھیں دیکھیں دیکھیں، بالکل اسی جیسا لگ رہا ہے۔ ماما ماما اس کو ادھر کس نے قید کیا؟ ارے میرے بیٹا، یہ تو لاڈو کا بیٹا ہے۔ ارے رسیلی آنٹی، میں ماما لاڈو کا بیٹا ہوں، کرپیا کریں کہ آپ مجھے اس دشٹ شکاری سے بچا لیں، نہیں تو میری ماما کو بتاؤں۔ ارے سورج، تم نے ادھر کیسے آ گئے ہو؟ پھر ایسے ہی لاڈو کا بیٹا ساری بات راجو کوے اور رسیلی کوی کو بتاتا ہے۔ ارے تم نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ جو تمہیں شکاری ادھر پکڑ کے لے آیا؟ پھر ایسے ہی رسیلی کوی اور رسیلی کا بیٹا لاڈو ماں کے پاس جاتے ہیں۔ لاڈو دکھی من سے بیٹھی تھی اور رسیلی کا بیٹا راجو ساری بات لاڈو کو بتاتا ہے۔ لاڈو کو یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کا بچہ ادھر جنگل کے پاس والے گاؤں کے ایک شکاری کے پاس ہے۔ ارے آنٹی لاڈو، آپ کا بیٹا اس شکاری کے پاس ہے جو جھیل کے پاس رہتا ہے، میں ابھی آیا ہوں۔ ارے راجو بیٹا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے ہاں آنٹی، میں نے ابھی دیکھا ہے آپ کے بچے کو۔ ارے کیسے اور کدھر دیکھا ہے؟ ارے میرا بچہ کتنے ہی دن سے لاپتہ ہے، میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں پر میں کچھ نہیں بولتی۔ آنٹی آپ کا بیٹا سورج اس پنجرے میں قید ہے جو شکاری کا بہت ہی بڑا پنجرہ ہے۔ ارے راجو بیٹا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سچ بات ہے۔ ایسے ہی پھر رسیلی کوی اور اس کا بیٹا راجو کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارے راجو، ہمیں لاڈو کی مدد کرنی چاہیے، لاڈو کا تو پتی بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کا بچہ یتیم ہے، ہمیں لاڈو کی بھرپور مدد کرنی ہے۔ ارے ہاں مما، ہم لاڈو آنٹی کی مدد ضرور کریں گے۔ ارے کالو کوے، کیا بتائیں کہ اس لاڈو کا بیٹا تو اس شکاری نے قید کر لیا ہے۔ ارے ہاں نیلی چڑیا، مجھے میری پتنی رسیلی کوی نے بتایا ہے اور میرے بیٹے راجو نے بھی۔ ارے کوے، ٹھیک کہہ رہے ہو، لاڈو چڑیا ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان ہی نہیں دیتی، اتنی لاپرواہ ہے۔ اور نیلی چڑیا، لاڈو تو بہت ہی عقل مند اور نیک دل کی چڑیا ہے، لاڈو تو بہت ہی اچھی ہے، ہمیں لاڈو کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں نے رسیلی کو اور اپنے بیٹے کو بولا ہے کہ لاڈو کی مدد کرو۔ ہاں کوے، ٹھیک کہہ رہے ہو، لاڈو تو ہے تو اچھی، پر اس کا بیٹا بہت ہی شیطان تھا۔ اور نیلی چڑیا، وہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے ٹھیک اور صحیح کی، اسی لیے بیچارہ کہیں شکاری کے ہاتھ لگ گیا۔ ایسے ہی نیلی چڑیا اور کالو کوا باتیں کر رہے تھے لاڈو کے بچے کو لے کر۔ پھر لاڈو اڑتی اڑتی رسیلی کوی اور اس کے بیٹے راجو کے پاس جاتی ہے۔ ارے آئے آنٹی، آپ آ گئی ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ارے میرا بیٹا سورج، ہم ایسا کریں گے کہ اس شکاری کے پاس جائیں گے۔ ارے آنٹی، ایسے تو وہ شکاری سورج کو نہیں چھوڑے گا۔ ارے میرا بیٹا راجو، ہم اس کی منت کریں گے۔ پھر لاڈو چڑیا، رسیلی کوی اور راجو وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر لاڈو کا بیٹا قید تھا۔ ارے آنٹی وہ دیکھے سورج۔ ارے میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، میرا پیارا لال دلارا کتنے ہی دنوں سے
میں اپنے بچے کو سوچ رہی تھی کہ کیسا ہوگا۔ ارے آنٹی چلے ہم سورج کے پاس جاتے ہیں۔ ارے میرا بیٹا سورج، تم کیسے ہو؟ ارے ماما مجھے اس پنجرے سے آزاد کروائیں۔ ارے میرا بیٹا فکر نہ کرو، میں ضرور اس پنجرے سے تمہیں آزاد کرواؤں گی۔ مما چڑیا ایسا کہتی ہے۔ مما چڑیا کی آنکھوں میں دکھ کے آنسو تھے، وہ لاچار تھی، اپنے بچے کو نہ بچا سکتی تھی۔ ماما یہ شکاری انکل مجھے بہت ہی زیادہ مارتا ہے، اور نہ ہی مجھے دانا دیتا ہے اور نہ ہی پانی دیتا ہے۔ ایسے ہی پھر شکاری آ جاتا ہے۔ ہڑش ہڑش، ارے او چڑیا کالو کوے، یہاں سے بھاگ، ہڑش ہڑش ہڑش۔ ارے رک جائیں شکاری بھائی، کرپیا کریں کہ آپ میرے بچے کو چھوڑ دیں، آپ کی بہت مہربان۔ ارے چڑیا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہارے اس بچے نے میری مکئی کی فصل کو برباد کر دیا ہے۔ ارے شکاری بھائی، یہ تو ندم ہے، اس کو صحیح کا اور غلط کی ابھی پہچان نہیں ہے۔ شکاری لاڈو کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے نہیں مانتا اور لاڈو نراش ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ ارے آنٹی لاڈو، آپ فکر نہ کریں، صبح ہم پھر جائیں گے۔ ایسے ہی رسیلی اور راجو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور آدھی رات ہو جاتی ہے اور شکاری کو ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ ارے باپ رے باپ، کتنا ہی برا خواب تھا یہ خواب، تو مجھے بہت ہی ڈرا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چڑیا نے مجھے خواب میں آ کر بتایا ہے کہ اس کے بچے کو مجھے آزاد کرنا چاہیے۔ ارے چڑیا، میں تمہارے بچے کو آزاد کر رہا ہوں، آئندہ سے تم اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا اور یہ بچہ لے جاؤ۔ ارے شکاری بھائی، آپ کا دھنیہ واد۔ ایسے ہی شکاری لاڈو کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے اور لاڈو اپنے بچے کو قید سے آزاد کرا لیتی ہے۔ ماں کی ممتا سب ممتا سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو ہر مشکل وقت میں ماں کی ممتا کام آتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ہر مشکل، ہر پریاس کا وہ سامنا کر لے گی اور اپنے بچے کو ہر حال میں اپنے پاس رکھے گی اور اس کو مضبوط بنائے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔